الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، ہم لوگ جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں اور جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم اور آپ شب و روز یعنی دن اور رات اس سے بخوبی واقف ہیں. ہم لوگ جس دور میں چل رہے ہیں یہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق قرب قیامت کا دور ہے، لیکن ہم کتنا قریب ہیں قیامت سے یہ کسی کو معلوم نہیں. 1400 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں، یعنی دو انگلیوں کو آپ نے ایک ساتھ ملا کر ارشاد فرمایا. یعنی آخری پیغمبر اور قیامت میں اتنی قربت جتنی دو انگلیوں کی قربت ہے، لیکن 1400 سال گزر گئے، آسمان زمین باقی اور کتنے دن باقی ہیں قیامت آنے میں کسی کو معلوم نہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جو بھی پیشین گوئیاں عطا فرمائی ہیں وہ پیشین گوئیاں ہم سماج اور معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبریں دی تھی، آپ نے جو علامات بتلائے تھے، وہ علامات ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم قرب قیامت میں ہیں. بے شمار نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. کچھ بڑی نشانیاں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں. تو بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ہم فتنوں کے زمانے میں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنوں کا ظہور اس طرح ہوگا جس طرح ایک دھاگے میں چند دانے پرو دیے جائیں، پھر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ دانے تسلسل کے ساتھ کس طرح گریں گے، اسی طرح فتنے آئیں گے. ہم ہر صبح شام، ہر آج اور کل، ہر گزشتہ دن اور آنے والے دن کے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ فتنے کس طرح ظاہر ہو رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایمان سلب فتنے، ایسے فتنے جس سے ایمان سلب ہو جائے. سلب کا معنی ایمان اس کے دل سے نکل جائے. ایسے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے باضابطہ. نبی پاک علیہ السلام نے ایک زمانے کے متعلق یہ خبر دی تھی کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو اگر مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. وہ کیسے کافر ہو جائے گا؟ تو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ویسی بتلائی ہیں قرب قیامت، اور ہم اسی دور میں چل رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہم ان لوگوں کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں جو صبح مومن تھے اور شام کو کافر ہو گئے، شام کو مومن تھے اور صبح کو کافر ہو گئے. ہزاروں لوگوں کو ہم اور آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کون سا جملہ ہے کہ جی ہزاروں لوگوں کو جانتے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ لاکھوں لوگوں کو آپ جانتے ہیں، یا لاکھوں لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں، یا لاکھوں لوگوں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ صبح کو مومن اور شام کو کافر، شام کو مومن اور صبح کو کافر لاکھوں کی تعداد میں. کون کس وقت ایمان سے نکل جاتا ہے کہا نہیں جا سکتا. ایسے ایمان سوز حالات میں ہم جی رہے ہیں. عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کون کس وقت کس عقیدے میں رنگ گھل مل جاتا ہے، اور کون کس وقت کون سا ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. ہم اور آپ ایمان نکلنے کی تعبیر، ایمان سلب ہو جانے اور ایمان ختم ہو جانے کی تعبیر ہم اور آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تھا مسلمان، اب وہ اسلام چھوڑ دیا.
وہ تھا مسلمان اب وہ مرتد ہو گیا، وہ تھا مسلمان اب کافر ہو گیا، تو ہم اور آپ کی نگاہ دیکھتی ہے، نظر دیکھتی ہے، دماغ یوں کہتا ہے، ہمارا آئیڈیا یہ کہتا ہے کہ جی یہ صبح کو مومن تھا، شام کو کافر ہو گیا۔ ہم ڈھکی چھپی باتوں کے طرف اگر نظر نہ کریں کہ جی میرے کون سے عمل سے میں کافر بن گیا، میرے کون سے عقیدے کی بول پر میں کافر بن گیا، یہ تو ڈھکی چھپی باتیں ہیں۔ سر سے پیر تک ایک آدمی مسلمان اور ایمان والا چل رہا ہے، لیکن اعمال اور عقائد کی بنیاد پر وہ ایمان سے نکل چکا ہے، لیکن یہ مخفی چیز ہے، دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، ورنہ سماج اور معاشرے میں، محلے میں وہ ایک مسلمان چل رہا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک زمانے سے زندگی گزار رہا ہے، مسلمانوں کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دل میں چھپی ہوئی یا زندگی میں چھپی ہوئی ہے، اور اندازہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ جی محلے کے اندر، گاؤں اور بستی کے اندر، علاقے کے اندر، ملک کے اندر کتنے ایمان والے ایسے ہیں جو وہ آج بھی مسلمان ہیں، نام بھی مسلمان ہیں، سارے کاغذات مسلمانوں کے ہیں، اور وہ خاندان ان کا مسلمان ہے، وہ خود سر سے پیر تک ٹوپی کرتا پاجامہ داڑھی والا، خود وہ نماز کے صف میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کافر ہو گیا، لیکن ایمان اور اعمال اور عقائد کی بنیاد پر وہ کافر ہو چکا ہے۔ یہ تو ڈھکی چھپی چیز ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ارتداد کی جو بالکل کھلا کھلا ظاہری طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ ایمان سے نکل گیا، یہ اسلام سے نکل گیا، کھلا کھلا۔ صبح کو مومن، شام کو دکھ رہا ہے کہ وہ کافر چل رہا ہے، شام کو مومن تھا، صبح کو کافر چل رہا ہے، اس ہفتے میں مومن تھا، اگلے ہفتے میں وہ کافر چل رہا ہے، پچھلے جمعے میں مومن تھا، آج کے جمعے میں وہ کافر ہے، پچھلے سال وہ مومن تھا، 2023 میں وہ کافر بن گیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں۔ آپ حضرات شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ عنوان کیا ہے۔ عنوان یہ ہے ارتداد، مرتد ہو جانا، اسلام چھوڑ دینا، تعلیمات اسلام کو چھوڑ دینا، اسلام کی شناخت اور پہچان کو چھوڑ دینا، مذہب اسلام کو چھوڑ دینا۔ ایسے لوگوں کی تعداد آج کی تاریخ میں لاکھوں ہے۔ میں ممبر و محراب سے کسی کو کافر بناؤں جبکہ وہ نمازی ہے، آپ مجھے کافر بنائیں جبکہ میں نمازی ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اب وہ دور ختم ہو گیا، کافر بنانے والا دور ختم ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہی کہ جی ممبر و محراب اور اسٹیج و کرسی سے کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے۔ تھا ایک ہلچل والا دور، فلاں مسلک والے کافر، فلاں مذہب والے کافر، فلاں مولوی صاحب کافر، فلاں ماننے والے کافر۔ اب وہ سمجھنے اور سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، اب تو یہ سر سے پیر تک شکلوں والا مسلمان کافر بن رہا ہے، شکلوں والا مسلمان کافر بن رہا ہے۔ میں نے ایک رپورٹ نقل کی ملک کے جو مشہور اخبارات ہیں، مشہور اخبارات جن کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اردو ہو، انگریزی ہو، ہندی ہو، مراٹھی ہو، ان اخبارات کے مطابق گزشتہ 3 سالوں سے لے کر ابھی تک، 3 سال سے یعنی 22 تک کی سمجھیے، پچھلے گزشتہ 3 سالوں سے 40,000 مسلم لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں 3 سال میں، 40,000۔ یہ تو اخباری رپورٹ ہے، جبکہ اخبار میں نہ کوئی چیز مکمل چھپتی ہے، نہ کوئی چیز بہت ہی صداقت کے ساتھ چھپتی ہے۔ اخباروں میں یہ دونوں قصور رہتے ہیں، نہ خبر رپورٹ مکمل چھپتی ہے اور نہ ہی مکمل صداقت کے ساتھ چھپتی ہے۔ لیکن اگر چھپ گئی ہے تو 3 سال میں 40,000 مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی خبر ہے باضابطہ۔ ملک کے ایک نامور عالم دین، آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے یا ان کو سنتے ہوں گے یا ان سے واقف ہوں گے، یا نہیں تو سن لیجئے، نیرل میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں، دامت برکاتہم، بڑا ادارہ چلا رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں، ملکی سطح پر وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پچھلے گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی خبر، یہ تو وہ ہے جو درج ہے، جو رجسٹر ہے، اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں
انہی 3 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں، جو 3 سے بھی زائد ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں۔ آپ حضرات سنے ہوں گے، حضرت کی ایک ویڈیو کلپ گردش کر رہی ہے، وہ ڈائریکٹ ان کا بیان سنا جا رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں بول رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں۔ کتنی مرتد ہوئی؟ 8 لاکھ۔ پیپر میں کتنا ہے؟ پیپر میں 40,000 اور ان کا زبانی وہ خود ویڈیو آ کر بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، اسلام چھوڑ چکی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، یہ ایک دم ظاہر ہے۔ کوئی کسی کو عمل کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے کوئی کسی کو اب کافر کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب کافر ہر گلی کوچوں میں مل رہے ہیں، ہر گلی کوچوں میں کافر نظروں دیکھا مل رہے ہیں۔ دلائل کی بنیاد پر کافر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی دلائل کی بنیاد پر آپ کافر ہو گئے، دلائل کی بنیاد پر میں کافر ہو گیا۔ اب یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ اسٹیج اور کرسی اور ممبر اور محراب سے کسی کو کافر بنانے کے بجائے ان کافروں کے سیلاب کو روکا جائے جو اسلام چھوڑ کر کے دوسرے طرف جا رہی ہیں۔ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں، اگر آپ حضرات نیوز دیکھتے پڑھتے ہوں گے اور اگر ملکی سطح پر آپ کی اخبارات پر نگاہیں اگر ہوں گی تو جو حال اور جو ماحول ابھی چل رہا ہے وہ بڑا ایمان سلب اور دلدوز حالات چل رہے ہیں۔ کھل کر ساری باتیں، سارے الفاظ بولے نہیں جاتے، اس لیے اخبارات پڑھنے چاہیے، حالات پر گہری نگاہ رکھنی چاہیے اور اپنی استطاعت اور طاقت کے حساب سے جتنا ممکن ہو سکے اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے، اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے۔ کسی ایک بھی ایمان والے کا ایمان اگر بچ جاتا ہے وہ بھی بچ جائے گا اور ہم بھی بچ جائیں گے، وہ بھی بچ جائے گا اور ہم بھی بچ جائیں گے۔ اچھا یہ بھاگتے کون ہیں؟ کوئی جنگل میں رہنے والی لڑکیاں نہیں ہیں، کوئی غیر معروف اجنبی قوم کی لڑکیاں نہیں ہیں، انہی معروف قوموں کی لڑکیاں ہیں۔ شہروں میں رہنے والی لڑکیاں، دیہاتوں میں رہنے والی لڑکیاں، مسلم سماج اور معاشرے کے بیچ میں رہنے والی لڑکیاں، جن کے باپ دادا پردادا مسلمان، سب کے خاندان مسلمان، لیکن وہ مرتد ہو کے چلی جا رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، وہ قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، اس کو آپ اٹھا کے دیکھیے گا، ترجمہ اور تفسیر والے کتاب ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، پورا آپ پڑھیے گا، اس میں ڈیٹیل ہے، میں صرف ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو ان قریب اللہ ایک ایسی قوم لائے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور یہ اللہ سے محبت کریں گے۔ دنیا مرتد ہو جائے، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں، اللہ فرماتا ہے جاؤ جس کو جانا ہے جاؤ، میں دوسرا لاؤں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کو جانا ہے چلے جاؤ، جاؤ گے تمہارا اپنا نقصان ہے، میری خدائی میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، میں تمہاری جگہ پر دوسرے کو لاؤں گا جن سے میں محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ تم کو جس کی محبت میں جدھر جانا ہے جاؤ، اگر میری محبت نہیں چاہیے، میں احکم الحاکمین میری محبت نہیں چاہیے، میں رب العالمین اگر میرا لقمہ تمہیں نہیں چاہیے، میں پروردگار عالم اگر میرا کپڑا تمہیں نہیں چاہیے، میری زندگی اگر تمہیں نہیں چاہیے، جو زندگی میں نے تمہیں دے رکھی ہے، تو جدھر جو کچھ ملتا ہے تم چلے جاؤ، میری بادشاہت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ چیلنج کیا ہے اللہ پاک نے، وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا۔ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، 1400 سال بعد۔ چیلنج آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے، آج بھی جو مسلم بچیاں بھاگ رہی ہیں نا، یا مسلم بچے جو اپنا مذہب چھوڑ کر کسی بھی لالچ میں مذہب تبدیل کر رہے ہیں، وہ اللہ کے اس اعلان کو، اس چیلنج کو ان کو سننا چاہیے کہ تمہارے جانے سے کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اور حقیقت میں کسی کو نہیں فرق پڑے گا۔ کس کو فرق پڑنے والا؟ محلے میں کون سا کام رک جائے گا، خاندان کا کون سا کام رک جائے گا، فیملی کا کون سا کام رک جائے گا؟ وہ جا رہا ہے اپنی جہنم تیار کرنے، وہ جا رہا ہے اپنی جہنم تیار کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جو بھاگا ہم ان کی جگہ دوسرا لائیں گے،
جو بھاگی ہم اس کی جگہ دوسرا لائیں گے، دوسری لے کر آئیں گے، ہم ان سے محبت کریں گے، وہ ہم سے محبت کریں گے۔ یہ ایک بے نیازی والی بات ہے، ایک دم بالکل فری انداز میں اللہ پاک نے ایسی بے نیازی سے کلام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام نے لکھا ہے ساری کائنات کے انسان کافر ہو جائیں، ایک بھی سجدہ کرنے والا نہ رہے تو بھی اللہ اللہ ہے، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دنیا کی حکومت کا حال یہ ہے بادشاہوں کا، اگر پارٹی کے لوگ ساتھ چھوڑ دے تو حکومت گر جاتی ہے۔ رب پروردگار فرماتا ہے سب کوئی کافر بن جاؤ، میری حکومت نہیں گرے گی۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں ساری دنیا میں صرف ایمان والے سے بھر جائیں، صرف ایمان والے، کافر ایک بھی نہ رہے، دنیا کے ذرے ذرے میں سجدہ ہو جاوے تو بھی میری خدائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ میں ہمیشہ سے اللہ ہوں، ہمیشہ تک میں اللہ رہوں گا، میں تو لازوال ہوں، میں وراء الورا ہوں، تم میری عظمت و بلندی اور کبریائی کو چھو ہی نہیں سکتے، میں اتنا بڑا ہوں اور میری عظمت و بلندی سے کوئی نیچے ہٹا نہیں سکتا۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تم اگر پھر جاتے ہو تو پھر جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، ان قریب اللہ تمہاری جگہ پر دوسروں کو لائے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اس لیے اپنے ایمان اور عقیدے کے فکر کی ضرورت ہے۔ اب ہم ایک دیکھتے ہیں مختصر انداز میں، زیادہ تفصیل اس وقت مناسب بھی نہیں اور موقع بھی نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارتداد کے اسباب کیا ہیں، مرتد کیوں ہو جاتی ہیں لڑکیاں؟ یہ 40,000 لڑکیاں یا 8 لاکھ لڑکیاں اسلام کیوں چھوڑی؟ یا آئندہ اور جن کے عزائم ہیں، یا جو دروازہ کھل گیا ہے ارتداد کا، اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر اس کا حل کیا ہے؟ اسباب کیا ہے اس کے جو ہم نے کتابوں سے نقل کیا ہے، اس کے 11 اسباب علماء کرام نے، محدثین نے لکھا ہے۔ کتنے؟ 11 وجوہات کی بنیاد پر لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، دین سے دوری، دین سے قربت ہی نہیں ہے، دین سے دوری۔ جس ماں باپ نے بچی کی پرورش کی ہے ان کو دین کتنا سکھایا ہے، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ بچی کو دین کتنا سکھایا، خوف خدا اس کے دل میں کتنا آیا، اعمال پر جمنے اور چلنے کا جذبہ کتنا پیدا ہوا۔ کیا اگر وہ کچھ نہ کرے، صرف 5 نمازوں کا اہتمام کر لے تو بھی وہ اسلام پر جمی رہے گی؟ گارنٹی ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی بن جانے کے بعد وہ بے حیائی اور برائیوں سے یہ نمازی اسے روک دیتی ہے، نماز اسے روک دیتی ہے۔ اگر ارتداد ہے بچیوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ مختصر انداز ہر بات کی قرآن و حدیث سے دلیل بھی موجود ہے۔ نمبر 2، اس کی دوسری وجہ ہے جہالت۔ مسلم لڑکیوں کی ارتداد کی وجہ، مرتد ہو جانے اور اسلام چھوڑنے کی دوسری وجہ جو ہے یہ جہالت ہے۔ جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ ہم آئے دن پیپروں میں پڑھتے رہتے ہیں، نیوز میں، کہ بھاگنے والے اسلام چھوڑنے والی پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، تو جہالت کا لفظ ان کے اوپر کیسے فٹ ہوا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے عصری علوم، دنیاوی اعتبار سے جتنا بھی علوم اس نے حاصل کر لیا، اگر دینی علوم کی چنگاری اس کے دل، دماغ اور ذہن میں نہیں ہے تو پھر اس کو اسلام پر روکنا مشکل ہے، اسلام پر روکنا مشکل ہے۔ پڑھی لکھی لڑکیاں، بلکہ ایک مجلس میں ہم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، علماء کرام تھے اور کچھ لوگ تھے، بات یہاں تک آئی کہ بعض لڑکیاں پڑھ لکھ کر اتنا ایجوکیٹڈ بن جاتی ہیں، اتنی باصلاحیت بن جاتی ہیں کہ اب اس کے معیار کا مسلم محلے میں لڑکے نہیں ملتے، خاندان میں کوئی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے تعلیم کو تو ظاہر ضائع نہیں کریں گی، وہ اپنے تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو استعمال کرنے کے لیے وہ پھر کسی دوسرے طرف کا رخ کر لیتی ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم کا جنون ہے جو ارتداد کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر دینی تعلیم کی تھوڑی بھی رمق چمک چنگاری باقی ہوگی تو وہ کسی بھی قیمت پر اپنے ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی قسم کی دعائیں بتلائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں۔
ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ایسا علم دے جو مجھے نفع پہنچائے، مجھے جہنم کے گڑھے میں لے جا کر ڈھکیل دے، جہنم کے بیچ میں پھینک دیا جاؤں، ایسے علم کی ضرورت نہیں، ایسا علم جو مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ آپ بار بار قرآن کی آیت پڑھتے ہوں گے ربی زدنی علما، پیغمبر دعا کر رہے ہیں اور دعا بتلا رہے ہیں اے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما، ایسا علم جس علم سے رب کی معرفت اور پہچان ہو جائے، اس رب کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہوئی جہالت کی۔ تیسری وجہ ارتداد کی ہے ضعف عقیدہ، یعنی عقیدے کی کمزوری۔ آدمی ہے مسلمان لیکن ایک دم پھسپھسا مسلمان، ایک عام سوال بھی کوئی کر لیا تو کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ اگر عام سوال ایک چلتا پھرتا یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی ظہر اثر یہ تو آپ کی سری نماز آہستہ قرات کرتے ہیں، مغرب عشاء فجر زور سے قرات کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ 95% مسلمانوں کو معلوم نہیں، اپنے بچوں کو معلوم نہیں۔ عام سوال یوں کر دے کوئی غیر مسلم دوست ٹرین میں چلتے ہوئے، آفس میں بیٹھے ہوئے، ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے کہ جی تمہارے یہاں 4 شادیوں کی اجازت ہے، ایک تو وہی زیادہ ہے، تمہارے نبی نے 11 شادی کی، یہ فرق کیوں؟ 95% مسلمانوں کے پاس یا نوجوان بچوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ضعف عقیدہ۔ عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ موٹا موٹی چیزیں بھی دین اور اسلام کی معلوم نہیں ہے، موٹا موٹی۔ اور اگر غضب بالائے غضب یوں کہیں کہ جی جس نماز کو ہم پڑھتے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں جن نماز کو پڑھتی ہے، جو فرض نماز ہے ظہر اثر مغرب عشاء فجر، ان نمازوں کی قرات تک درست نہیں ہے، اتنا ایمان کمزور ہے، اسلام اتنا کمزور ہے کہ قرآن اتنا بھی درست نہیں ہے کہ جتنے میں نماز درست ہو جائے۔ یہ کون کریں گے؟ مولوی صاحب کریں گے، ٹرسٹی کریں گے، پردھان صاحب کریں گے، ممبر صاحب کریں گے، کون کریں گے یہ کام؟ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مکمل مسلمان ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ بات لوگوں سے نہیں کی جا رہی ہے، جو ایمان قبول کر لیے ہیں ان سے بات کی جا رہی ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ جی کلمہ تو پڑھ لیے نماز آتی نہیں، جی کلمہ تو پڑھ لیے روزے کے مسائل معلوم نہیں، جی حج کو تو جا رہے ہیں حج کے مسائل معلوم نہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں مسائل معلوم نہیں، جی تجارت کر رہے ہیں مسائل معلوم نہیں، جی محلے میں رہ رہے ہیں پڑوسی کے حقوق معلوم نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اتنا عقیدے کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی ہے، نہ کتاب پڑھنے کا معمول ہے۔ یہ چیزیں آئیں گی کہاں سے؟ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، ہم اہل علم کے پاس بیٹھیں گے نہیں، اہل علم کے بیانات میں، تقریر میں، تفسیر میں، مجلس میں، تعلیم کے حلقوں میں ہم بیٹھیں گے نہیں تو یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے؟ یوں تو نازل نہیں ہو جائیں گے۔ تو تیسری وجہ ہے ضعف عقیدہ۔ نمبر 4، چوتھی وجہ ارتداد کی ہے بے پردگی۔ ارتداد کی وجہ بے پردگی، یعنی اتنا سر سے پیر تک بے پردہ جاتی ہے، آفس جاتی ہے، اپنے جاب پہ جاتی ہے، اپنے کاروبار پہ کوئی جانے والی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جب سامنے والے کی نگاہ پڑے گی ایسی بے پردہ لڑکی پر، عورت پر نگاہ پڑے گی تو فطری طور پر ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جائیں گے، یا تو وہ ادھر آ جائیں گے یا یہ ادھر چلے جائیں گے، یا تو لڑکا مسلمان بن جاتا ہے یا لڑکی کافر بن جاتی ہے۔ بہت ہوتا ہے ایسا کہ جی ایک ساتھ کام کرتے تھے، دونوں میں محبت ہو گئی، حالانکہ دونوں کے مذہب میں اور دین میں اختلاف ہے۔ بے پردگی کا عالم صرف وہیں پہ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بے پردگی کی بہت ساری جگہ ہیں کہ جہاں پردہ کرنا چاہیے معقول پردہ بھی نہیں کرتے۔ ایسے ایسے محفلوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں عورتیں گھس جاتی ہیں جہاں پر پردے کا ذرہ برابر بھی کوئی خیال نہیں ہوتا ہے۔ تو بے پردگی بھی نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی تھی، میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگے ہوں گے، کپڑا پہننے کے باوجود ننگے ہوں گے۔
پھر کیا وجہ ہے کہ عورتیں لڑکیاں کپڑا تو پہنتی ہیں لیکن پہننے کے باوجود اس کے باوجود وہ بے پردہ دکھتی ہیں. یہ سماج اور معاشرے کا حال ہے. نام لینے کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں, ہر شخص دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں. تو ارتداد کی یہ چوتھی وجہ ہے بے پردگی. نمبر 5, ارتداد کی 5ویں وجہ ہے مخلوط تعلیم. مخلوط تعلیم, یہ تعلیم کون سا ہے؟ یہ عصری تعلیم, دنیاوی تعلیم. مخلوط تعلیم, اسکول میں جائیے, کالج میں جائیے, مخلوط ہے. جب لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھیں گے, ایک ہی ہال میں رہے گا, ایک ہی بینچ میں رہیں گے, یا نہیں تو کم از کم ادھر اور ادھر, ہال تو ایک ہی ہے, اختلاف ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, اشارے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق ہوتی ہے, ریسرچ ہوتا ہے, سب ایک ساتھ اترتے چڑھتے ہیں. جب مخلوط نظام تعلیم ہوگا تو پھر یہ ارتداد کے دروازے کھلتے ہیں. سب بچے پڑھتے ہیں, مسلم بچے پڑھتے ہیں, غیر مسلم بچے پڑھتے ہیں, محبت ہو جاتی ہے. مخلوط تعلیم کی وجہ سے, ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے 5 سال تک ایک ساتھ انہوں نے اسکول پڑھا ہے, 10 سال تک یہ ایک ساتھ اسکول پڑھ رہے ہیں. بس کیا ہوگا پھر مذہب بالائے پھر اپنی محبت میں گرفتار ہو کر مذہب تبدیل کر لیتے ہیں. یہ مخلوط نظام تعلیم بھی ارتداد کی بہت بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ دینی تعلیم میں دیکھیے, آئے دن ہم اعلانات کرتے ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی لڑکیوں کا ادارہ ہے, لڑکیوں کا ادارہ ہے, یہ لڑکیوں کا ادارہ ہے. اس سے اندازہ دینی تعلیم میں الحمدللہ یہ ملحوظ رکھا گیا. لڑکے اور لڑکیوں کا ادارہ کہیں بھی ایک ساتھ نہیں ہے. لڑکوں کے پڑھنے کا الگ نظام, جس کو لڑکیوں کا ادارہ چلانا ہو, مدرسہ چلانا ہو, تو وہاں صرف لڑکیوں کا نظام. اتنی رعایت تو دینی تعلیم میں الحمدللہ ہے. یہی رعایت اگر اصلی تعلیم میں, خاص طور پر وہ اسکول جو مسلم مینجمنٹ ہے, وہ اگر تھوڑی سی کوشش کر لیں تو یہ مشکل نہیں ہے. ابھی 2-4 دن پہلے, ہم نام نہیں لینا چاہتے ہیں, بیرون ملک کا ایک خط کسی کے پاس گیا تھا, کسی وزیر اعظم کے پاس, اور ان کو تعلیم مستورات کی تعلیم شروع کرنے کا مشورہ دیا باضابطہ, اور بہترین پوائنٹ بتائے کہ آپ کے ایک ہی اسکول میں الگ الگ نظام تعلیم قائم کرنا ممکن ہے, اور اس کی شکل یہ ہے. کرنا چاہیں بزرگوں تو کوئی مشکل نہیں, نہ کرنا چاہیں تو بہانے ہزار. یہ ارتداد کی بھی ایک بڑی وجہ ہے. نمبر 5 ہو گئی. نمبر 6, ارتداد کی 6ٹھی وجہ ہے موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال. یہ بڑی وجہ ہے. کس کے گھر میں موبائل نہیں؟ بیٹی کو الگ موبائل, بیٹا کو الگ موبائل, ماں کے پاس الگ, باپ کے پاس الگ. ٹھیک ہے, یہ ضرورت کی چیز ہے, یہ ہونا اور اس سے اپنے آپ کو چھڑانا ناممکن سی بات ہے. تو موبائل ہمارے پاس نہ ہو, اب یہ زندگی کی ایک ضرورت بن گئی. اس طرح جوتا چپل کے بغیر ضرورت ناقص ہے. کرتا پاجامہ, کوئی بھی لباس ہو, وہ لباس کا درجہ اختیار کر لیا ہے موبائل نے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں. لیکن ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. آدمی مقصد سے ہٹے گا, گڑھے میں گر جائے گا. مقصد سے ہٹے گا, گڑھے میں گرے گا. مقصد پہ رہے گا, وہ باقی رہے گا. تو موبائل کو مقصد سے ہٹ کر ہم استعمال کر رہے ہیں. کائنات میں کوئی چیز اتنا مقصد پر باقی نہیں ہے جتنا موبائل مقصد پر باقی ہے. کائنات کی کوئی چیز, مثال دو اس کی, مثال کے طور پر موبائل میں کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں. کسی زمانے میں ایک میسج گردش کر رہا تھا, موبائل آیا تو یہ گیا, موبائل آیا تو یہ گیا, موبائل آیا تو یہ گیا, یہاں تک کہ ڈائری بھی گئی, کیلکولیٹر بھی گیا. یہ سب باتیں آئی تھی لکھتے لکھتے. ساری چیزیں تقریباً سینکڑوں چیزیں, 100 سے زائد قسم کی اپلیکیشن یا چیزیں موبائل کے ذریعے سے ہوتی ہیں, موبائل کے ذریعے سے ہوتی ہیں. لیکن موبائل اپنے اصل مقصد سے ہٹتا نہیں ہے. اس کا اصل مقصد کیا ہے مجھے بتائیں. آپ نے نیٹ چلایا اور سرچ کر کے آپ کوئی حدیث دیکھ رہے ہیں, آ گیا فون, تو حدیث دیکھ سکتے ہیں, وہ اپنے مقصد پہ آ گیا. اس کا اصل مقصد ہے بات کرنا. آپ کوئی نعت سن رہے تھے, نعت سن رہے تھے, آ گیا فون, تو نعت چالو رہے گی, نعت بند ہو گئی. آپ کوئی تقریر سن رہے تھے, آ گیا فون, تقریر چالو رہے گی, تقریر بند. موبائل میں ہم کچھ بھی کر رہے تھے, کیلکولیٹر میں ہم حساب کر رہے تھے, فون آ گیا, کیلکولیٹر چالو رہے گا. موبائل اپنا اصل مقصد پر باقی ہے. جب فون آتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو لاک کر دیتا ہے.
ساری چیزوں کا. ایمان والے کا اصل مقصد ہے ایمان پر باقی رہنا. زندگی میں حالات ایمان سوز اور ایمان سلب حالات جتنے بھی آ جاویں، ایمان اگر اس کے دل میں ہے تو اس پر اس کو باقی رہنا چاہیے. تو موبائل اور نیٹ کا غلط استعمال یہ ارتداد کی بڑی وجہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دوستی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، چیٹنگ ہوتی ہے اور تعلقات ہوتے ہیں، کانٹیکٹ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، آدمی ایمان کو، مذہب کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، پھر جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. ارتداد کی یہ بھی وجہ ہے. نمبر 7، ارتداد کی 7ویں وجہ ہے غربت. یہ عام طور پر غریب گھرانوں کی بچیاں جب وہ یوں دیکھتی ہیں تھوڑا بہت اس نے پڑھ لکھ لیا، 10ویں 12ویں 15ویں کر لیا، کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی مزدوری کر رہا ہے، امی تو گھر پہ بیٹھی ہے، بھائی تو کوئی ہے ہی نہیں، یا ہے تو کماتا نہیں، یا ہے تو کما کے الگ سیٹ اپ ہو رہا ہے. اب بہن مجبوراً یہ قدم اٹھاتی ہے اپنی زندگی کے، بیٹی مجبوراً قدم اٹھاتی ہے اپنی زندگی کے ٹھکانے کے لیے کہ میں جدھر بھی خوشحال رہ کر 2 روٹی کھا سکوں میں ادھر چلی جاؤں. تو غربت بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اب اس کو ختم کرنے کی کیا شکل ہوگی؟ سماج اور معاشرے کے لوگ، دانشوران یہ سامنے آوے، خاص طور پر صاحب ثروت، صاحب مال، صاحب فضل جس کو اللہ نے دیا ہے، وہ اپنے حصے کا کچھ بچا کر محلے کے علاقے کے لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کی شادی کا انتظام کرے تاکہ یہ معاملہ قابو میں رہے. نمبر 8، 8ویں وجہ ارتداد کی نکاح میں دیری. نکاح میں دیری. 25 سال عمر ہو گئی، انتظار کرتے کرتے 30 سال عمر ہو گئی، لیکن ماں باپ روک کے رکھتے ہیں کہ جی ابھی تک تمہاری کوئی نوکری نہیں، ابھی تک تم کماتے نہیں، ابھی تک تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو جب تک نہیں کماؤ گے، نہیں گھر بناؤ گے، نہیں اپنا کچھ ہوگا، تب تک کیسے تم شادی کرو گے؟ حالانکہ روزی کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی ہے کہ اگر وہ وقت پر پہنچ کر اگر نکاح کا وقت ہو جاتا ہے تو نکاح کر دیا جائے. یہ ایسا ہے لیکن کم ہے، ایسا ہے لیکن کم ہے کہ نکاح کی دیری پر مرتد ہو جانا. یہ بھی شکلیں ہیں لیکن کم ہے، لیکن اس کم کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، کب یہ زیادہ ہو جائے. نمبر 9، 9ویں چیز ہے ارتداد کی جہیز کی کثرت. جہیز کی کثرت. اب رشتہ آتا ہے لڑکی کا، اب سامنے والے اتنا ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ لڑکی کے باپ کے پاس دینے کو اتنی طاقت نہیں ہے. اب لڑکا کو چاہیے، وہ خود بیچارہ مزدور ہے، خود کا گھر موجود نہیں ہے، خود کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ بائک مانگتا ہے 1.5 لاکھ کی بائک. اس کو 10 تولے سونا چاہیے، فرنیچر سب کچھ چاہیے، اے ٹو زیڈ سارے چمچ سے لے کر پلنگ تک اور فریج تک، واشنگ مشین تک ساری چیزیں چاہیے. خود بندہ 2 پیسہ کمانے کے لائق نہیں اور ڈیمانڈ ایسا رکھتا ہے. تو جہیز کی کثرت، باپ خود بخود مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اتنا خرچ نہیں کر سکتا، پھر بیٹی جو فیصلہ لیتی ہے تو باپ اس پر توجہ بھی نہیں دیتا. ارتداد کی ایک وجہ جہیز کی کثرت. نمبر 10، ایک شکل اور ہے، یہ پتہ نہیں شہروں میں ہے کہ نہیں معلوم نہیں، لیکن دیہات میں ہم نے نظر سے دیکھا ہے، کیش لین دین. آپ کی بیٹی سے ہم نکاح کریں گے، آپ 4 لاکھ روپے مجھے پہلے دو، باقی سب سامان کے علاوہ یہ کیش چاہیے ہاتھ میں، باقی نہیں کہ آپ مجھے دو گے 10 20 ہزار، ایسا نہیں. 4 پہلے یہاں کیش رکھو، پھر آگے کی بات کرتے ہیں. اب اگر تھوڑے ٹھیک ٹھاک ہے، زمین جائیداد گھر مکان والے کچھ بھی بیچ کیچ کر کے، اب وہ بیٹی کی شادی دلانے کے لیے اور اس کی خوشی دیکھنے کے لیے بندہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ گاؤں دیہاتوں میں نا یہ بہت ہوتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے ایسا. ظاہر سی بات ہے کوئی باپ 4 لاکھ روپے کیش دے گا کہ زندگی میں کبھی جمع 4 لاکھ دیکھا نہیں اس نے. کمایا کھایا صبح سے، دھوپ میں، گرمی میں، بارش میں، آندھی میں، طوفان میں، تھپیڑوں میں ہچکولے کھاتے کھاتے مزدوری کر کے روٹی کما کے کھلاتا تھا. اب وہ فقیر ان سے 4 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، تو کیسے دے؟ پھر بچی خود بخود فیصلہ لے لیتی ہے، جدھر اس کو جانا ہوتا ہے چلے جائے. جہیز کی کثرت یہ بھی ارتداد کی ایک وجہ ہے. نمبر 11، موالات، دوستی. بہت زیادہ غیر ایمان والوں سے مل جول، گھریلوی دوستی، فیملی تعلقات، یہ بھی ارتداد کی وجہ ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر روک لگائی ہے کہ تمہاری دوستی کیسی ہے، تمہارے دوست کا تم خیال کرو، یعنی دیکھو کہ تمہارے دوست کا دین کیا ہے. حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ انسان کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ لو کہ اس کا دوست کس دین پر ہے، جس مذہب پر، دین پر، طریقے پر
قائم ہے اسی مذہب طریقے پر یہ آدمی بھی قائم رہے گا. تو دوست جلیس ساتھی دوست اچھا بنانا چاہیے تاکہ ایمان میں کوئی خطرہ نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ دوست ایسے لوگوں کو بناؤ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ورنہ ایسا دوست جن کو دیکھ کر ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑے، ایسی دوستی سے قرآن نے منع کیا ہے. یہ اسباب ہیں. کتنے ہو گئے؟ 11. ہم نے کہا تھا کہ اس کا حل بھی بتائیں گے، اس کا حل بھی بتائیں گے. اس پر ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے بغیر ہم صرف گنا دیتے ہیں، کبھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے. نمبر 1، تمام مکاتب فکر کے لوگ اور علماء، جیسے بریلی ہے، دیوبندیہ ہے، اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، جتنے بھی ہیں، سب کوئی جو محنت کر رہے ہیں نا مسلک کے لیے، وہ ابھی محنت کریں اس سیلاب کو روکنے کے لیے. ہر مکتب فکر اور مسلک فکر کے لوگ اجتماعات قائم کریں اور ان کی بچیوں کی اور عورتوں اور مستورات کے لیے تعلیم کا نظام بنائیں. نمبر 2، جمعہ کا خطبہ، یہ تعلق ہے ذمہ داروں اور ٹرسٹیوں سے متعلق. وہ خطبہ ایسا منظم طور پر تیار کریں، جو امام بیان دے گا وہ ٹرسٹی کو معلوم ہونا چاہیے. محلے کے جو ایک جماعت بنے گی کہ چلیے 11 آدمی 10 آدمی کی یہ اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے، 3 دن پہلے خطبہ تیار ہو، امام صاحب ٹرسٹی سب اس خطبے کو پڑھیں غور سے قرآن حدیث کی روشنی میں، پھر یہاں کھڑے ہو کر امام اس کو بیان دے جو سارے لوگ سنیں گے. اور ابھی ہم لوگ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ خلاف طریقہ ہے. جمعہ کا خطبہ سب سے بڑا میڈیا ہے، چاہے دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، کسی کی بھی مسجد ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن منبر سے پیغام اس سیلاب کو روکنے کے لیے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ بریلی اپنی جگہ ہے، میں دیوبندی ہوں اپنی جگہ، آپ اہل حدیث ہے اپنی جگہ ہے. لیکن کافر جو بن کے مرتداد ہو کر جو لڑکیاں جا رہی ہے وہ کوئی مسلک میں جا رہی ہے، وہ تو مذہبی تبدیل کر کے جا رہی ہیں. تو کب تک یہ مسلکوں کے پلیٹ فارم پر کھڑے رہیں گے آپ؟ 2 بجے ہو گئی. نمبر 3، چھوٹے چھوٹے اجتماعات کرنا محلے میں. بھائی جو جس مسلک کے ہیں اپنی مستورات کو کسی کے گھر پہ جوڑ لیے کہ جی یہاں پر اس 2 بلڈنگ کی مستورات ہیں، یہاں 1 بلڈنگ کی مستورات، پہلے 10 15 20 ہی ہوں، ان کو بلا کر ان کو اچھے سے ان کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے، معلومات دینا چاہیے. نمبر 4، مکتب کا نظام تعلیم جو ہمارے گاؤں میں، محلے میں، علاقے میں جو مکاتب چلتے ہیں نا، ایک بھی بچہ مکتب سے باہر نہ رہے، امیر کے ہوں یا غریب کے. یہ جو ٹیوشن پڑھانے کا مسئلہ ہے نا، سب سے برا طریقہ ہے ہمارے دین کے حاصل کرنے کا، بہت برا طریقہ ہے، بہت ہی گندا طریقہ ہے. وہ جو گھروں میں بلا کر ٹیوشن پڑھاتے ہیں. مسجد قرآن سیکھنے کی جگہ یا گھر؟ رسول اللہ نے مسجد میں جوڑا ہے. گھر میں ٹھیک ہے، باطل ناخواستہ کبھی پڑھ لیے، کوئی ضرورت ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن نظام بننا چاہیے مسجد میں، سارے بچوں کے لیے مسجد میں نظام بننا چاہیے، مکتب کا نظام. نمبر 5، مساجد کی خالی جگہوں کو پر کرنا. 2 مالے کی 3 مالے کی مسجد ہے، بھرتی کب ہے؟ جمعہ کو. باقی 5 نمازوں میں خالی پڑی ہے، ان کو استعمال میں لانا. بالغان کو بھی، بچوں کو بھی، مستورات کے لیے بھی انتظام کیا جائے. جو بچے اسکول پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے کلاسز کا انتظام مسجد میں ہونا چاہیے، باہر نہیں. لڑکیوں کا الگ، لڑکوں کا الگ. کلاسز کا انتظام مسجد میں ہو، 5 نمازیں یہاں پڑھیں گے. فجر کی نماز کے بعد کلاس ہونا چاہیے. جن کی 11 بجے اسکول ہے وہ ٹیوشن فجر کے بعد پڑھے گا. کب پڑھے گا بھائی؟ فجر کے بعد ٹیوشن پڑھ کے، اشراق پڑھ کے، ٹیوشن پڑھ کے پھر یہاں سے جائے گا. مکتب نظام تعلیم کا، مسجد کی خالی جگہ کا استعمال. نمبر 6، مساجد کے اسٹاف کا مکمل انتظام. مثال کے طور پر میں ہوں مولوی صاحب، ایک اور مولوی صاحب ہے، ایک اور مولوی صاحب ہے، ایک اور مولوی صاحب ہے. 5 مساجد میں 5 6 اسٹاف ہے. ان اسٹاف کو مکمل استعمال کریں. یہ فجر پڑھا کے سوتے ہوئے تو ظہر میں اٹھتے، کوئی کام ہی نہیں. 2-4 ٹیوشن پڑھا لیے گھروں میں، دروازوں میں گھوم کے. وہ جو ظہر میں کھانا کھا کے سوئے تو اثر میں اٹھتے ہیں. اپنی برادری کی بات کرتا ہوں، اس لیے مجھے بولنے میں شرم نہیں، اس لیے مجھے شکایت نہیں. ایک مولوی صاحب کا مکمل وقت استعمال کیا جائے سماج اور معاشرے میں. مسجد کے پلیٹ فارم سے ایسی تحریک ہو جو گلیوں کوچوں میں، دروازوں میں محنت ہوگی. پھر دیکھیے ارتداد کیسے نہیں رکتا ہے. مولوی صاحب خالی گھوم رہا ہے، مسجد خالی پڑی ہے. جبکہ یہی ایک سب سے بنیادی شعبہ ہے کہ دین کا علم مکمل کس کے پاس ہے؟ جو مولوی صاحب پڑھا ہے مکمل ان کے پاس ہے. دین کا مرکز کیا ہے؟ مسجد ہے. کوئی آفس میں تھوڑے ہونے والا ہے سب. اور مسجدیں خالی اور اسٹاف بھی خالی ہے. تو بزرگوں یہ چند چیزیں تھیں جو
دل میں گزر رہی تھی، یعنی فکر میں ذہن میں گزر رہی تھی یہ سب چیزیں، مجھے تو چاہیے تھا کہ پوری مسجد بھری ہو اوپر سے نیچے تک ہزاروں کی تعداد میں یہ بات کرتا اور اس پر کوئی ایک حکمت عملی تیار کیا جاتا۔ اس کے لیے بہت سارے لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، بہت سارے حضرات بھی ٹانگے میں ایک آفس کھلی ہے، وہاں پر 2 مفتی فجر سے 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک بیٹھتے ہیں، جس قسم کے بھی مسائل ہو وہاں جا کر کے پوچھ سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں۔ کوئی بچے سماج اور معاشرے میں جس طرح بھی آوارہ گردی کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، راتوں رات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، سماج اور معاشرے میں نشہ خور ہو گئے ہیں، ان بچوں کو پکڑ کے وہاں لے جائے۔ 2 مفتی صاحب مستقل باضابطہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، کسی درجے میں شروع تو ہوا ہے، ہم اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔